معزز سامعین کرام، یہ رجب کا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے میرے والد نے فرمایا، حسین تم سن رہے ہو کہ وہ اپنے گناہوں پر کس طرح رو رہا ہے اور اپنے رب کو کس طرح پکار رہا ہے۔ فرمایا تم جاؤ اور اس شخص کو بلا لاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اس طرف گیا اور میں نے اس شخص کو دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان جس کا بدن کانپ رہا ہے اور اس کا ایک بازو جو کہ فالج کی وجہ سے فالج زدہ ہے۔ میں نے کہا امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تمہیں بلا رہے۔ فرمایا یہ شخص سن کر اٹھا اور مفلوج حال حصے کو گھسیٹتا ہوا امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچا۔ اس نے اس کا حال جو اس سے بیت رہی تھی پوچھا اور کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا یا امیر المؤمنین آپ اس کا حال کیا دریافت فرمائیں جو عذاب میں گرفتار ہو، اہل و عیال کی حقوق کی ادائیگی سے روک دیا گیا ہو، گویا کہ اپاہج ہو۔ آپ نے اس کا نام دریافت فرمایا تو اس نے اپنا نام منازل بن لاحق بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا قصہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا میں لو لہب، کھیل کود، عیش عشرت اور سارے عرب میں گویا کہ کھیل کود میں مشہور تھا اور میدانوں میں گھوڑے دوڑانے کے سوا کوئی اور کام نہ تھا، یہ میرا مشغلہ تھا۔ اور پھر کہا کہ کوئی بھی مبارک متبرک رات آتی میں اس کا بھی خیال نہ رکھا کرتا تھا۔ اور پھر اس نے کہا کہ میری توبہ کے اعتبار اور نہ معافی کا مانگنے کا، اور توبہ کرتا توڑ دیتا، جس فعل سے معافی مانگتا دوبارہ اسی کام کو پھر کر لیتا، یہاں تک کہ رجب شعبان کے مہینے میں گناہوں کا ارتکاب سے بھی گویا کہ باز نہ آتا۔ میرے مہرباں اور شفیق باپ مجھے جہنم کے عذاب سے ڈراتا تھا اور گناہوں کے ہولناک انجام پر سے متنبع کرتا اور کہتا بیٹا اللہ کی گرفت بہت سخت ہے، ان عذاب لشدید، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اس معاملے میں میرے والد مجھے ڈراتے، خوف زدہ کرتے اور اس کی سزا بڑی سخت ہے، اور اس کی خداوند ذوالجلال کی نافرمانی کیوں کرتے ہو جو آگ کے عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔ تیرے مظالم سے بہت سے ہاتھ فریادی ہیں، عزت والے فرشتے، حرمت والے مہینہ رجب اور بہت سی راتیں تجھ سے نالا ہیں۔ ان نصیحتوں کے جواب میں مارتا پیٹتا، آخرکار ایک دن اس نے میرے مظالم سے تنگ آ کر رب ذوالجلال کی قسم میں روزہ رکھوں گا اور کبھی نہ کھاؤں گا اور برابر نماز پڑھوں گا، رات کو بھی نہیں سوؤں گا۔ چنانچہ ایک ہفتہ اپنے قسم کے مطابق اسی طرح انہوں نے کیا۔ پھر اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ معظمہ حج اکبر کے دن پہنچے اور کہنے لگے کہ اب حرم میں جا کر بیٹے تیرے لیے خلاف رب ذوالجلال سے مدد مانگوں گا، یعنی اس مقام پر تیرے لیے بد دعا کروں۔ اور چنانچہ حرم پہنچ کر کعبہ معظمہ کے پردوں کو پکڑ کر اس طرح فریاد درس ہوئے کہ وہ ذات پاک جس کی طرف دور دور سے لوگ تیری بارگاہ میں اور تیری بے نیازی اور یکتا ذات کے لطف و کرم کی آس لگا کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے اس مقام پر، اور میری فریاد کو سن۔ منازل میرا بیٹا میرا نافرمان ای سے باز نہیں آتا ہے رحمان، میرے بیٹے سے میرا حق لے لے اے پاک پروردگار، تو وہ ذات لم یلد ولم یولد ہے، مجھ پر بخشش کر اور میری بددعا سے منازل کا ایک پہلو بدن کا ایک رخ مفلوج کر دے۔
یہ کون کر رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ باپ بیٹے کے حق میں کہہ رہا ہے۔ آج بھی اسی طرح کے حالات ہیں کہ اولاد والدین کی بات نہیں سنتی، جس سبب والدین اولاد کی حرکات و سکنات سے بے انتہا پریشانی سے دوچار ہے۔ تو یہ بات آپ سے عرض کرنے کا مقصد کہ والدین تمہارے کرم فرمائیں، تمہارے لیے بھلا سوچنے والے ہیں، بھلا سوچ رہے تو ان کی باتوں پر عمل کرو، اور ان کے نافرمان بن کر ان کی بد دعاؤں کا گویا کہ صحرا اپنے گلے میں نہ ڈالے۔ پھر اس نے کہا کہ منازل سے کے متعلق ذات کا پروردگار جس نے آسمان کو بلند کیا، پانی کو چشموں سے نکالا، میرے والد یہی تک کہتے رہے اور میرا دایاں حصہ گویا کہ مفلوج ہو گیا۔ بیٹا کیا کہہ رہا ہے منازل؟ باپ نے یہ الفاظ نکالے اور میرا دایاں حصہ مفلوج ہو گیا اور یہ بیماری مجھے لائق ہو۔ گویا کہ اس طرح ہو کر رہ گیا کہ حرم کے کونے میں پڑا رہتا، لوگ صبح شام میرے پاس سے گزرتے کہتے یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کی بد دعا کو قبول فرما لی۔ اب یہ شخص منازل بیٹا یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے باپ نے کیا کیا؟ تو منازل نے کہا امیر المؤمنین میں نے اپنے باپ کو راضی کر لیا، جب وہ مجھ سے راضی ہو گیا تو میں نے درخواست کی جس مقام پر جس جگہ کھڑے ہو کر آپ نے میرے لیے بد دعا کی تھی اسی جگہ کھڑے ہو کر میرے لیے دعا کی تھی، تو انہوں نے میری درخواست قبول کر لیا۔ ہم روانہ ہوئے، اس اسنا میں کہ سفر ایک اونٹنی پر طے کر رہے تھے تو میرے والد کو میں نے اونٹنی پر سوار کیا ہوا تھا، اس حال میں کہ ایک وادی میں پہنچے جہاں درخت کے پاس سے گزر رہے تھے، ایک پرندہ پھڑ پھڑایا اور اس کے پھڑ پھڑانے کی وجہ سے اونٹنی بدکی اور میرے والد اونٹنی سے گر کر انتقال کر گئے۔ فرمایا یہ تمام قصہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تجھے ایک دعا بتاتا ہوں جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ فرمایا کہ ایسا کوئی غم زدہ نہیں جس نے ان الفاظوں کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دعا کی اور اس کی غم دور نہ کر دی گئے، لہذا جس نے الفاظوں کے ساتھ ان دعا یا الفاظ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس کی دعا کو قبول فرما کر اسے اس پریشانی سے گویا کہ نجات عطا فرمائے گا۔ جن کے الفاظ یہ اے الہی پوشیدہ چیزوں کے جاننے والے، اے وہ ذات جس کی قدرت سے آسمان بنائے گے، اے وہ ذات جس کی قدرت سے زمین بچھائے گی، اے وہ ذات جس کے نور جلال سے سورج چاند روشن اور پر نور ہے، اے وہ ذات جس کی توجہ ہر پاک و نفس کی طرف ہوتی ہے، وہ ذات جو ہر سال تیری بارگاہ میں پیاسے بھوکے تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تیرے خوف سے تسکین پاتے ہیں، اے وہ ذات جس کو یہاں مخلوق کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، وہ اے وہ ذات جس نے نجات بخشی یوسف علیہ السلام کو غلامی ذلت سے، اے وہ ذات جس کا کوئی دربان نہیں، جس کو پکارا جائے تو نہ کوئی مصائب سے جس کے پاس حاضری دی جائے، نہ کوئی وزیر ہے جس کو نظر پیش کی جائے، نہ اس کے علاوہ کوئی اور رب ہے پاک پروردگار کہ اس کی دعا کی جائے، اے وہ پاک پروردگار جس کا کرم جو تو حاجتوں کی اکثریت کو اے باوجود اس کے کہ اے اللہ تو قبول فرماتا ہے، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور مجھے اور میری مراد عطا کر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمایا یہ الفاظ رب کی بارگاہ میں دعائیہ پیش کرنے تھے اور آنکھ لگی، جب آنکھ لگی صبح اٹھا تو جسم صحیح و سالم۔ یہ ہے رب ذوالجلال کی قدرت مسلمانوں کہ دل سے رب کو پکارا اور رب ذوالجلال نے اس کے پکار کو سنا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس نجات عطا کر دی۔ تو اس لیے یہ بات آپ سے عرض کی کہ رب ذوالجلال کا یہ بابرکت مہینہ رب ذوالجلال پر توکل و بھروسہ یقین امید کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دست دراز کرے اور خوب اس بابرکت مہینے میں رات کو اٹھ کر تہجد نماز ادا کرے اور رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہو کہ وہ ہر پریشانی کو لاتا بھی ہے، وہ دور بھی وہ کرتا ہے، بیماری بھی وہ عطا کرتا ہے اور شفا بھی وہی عطا کرتا ہے،
ہر دکھی ہر خوف زدہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ اس کے خوف کو، اس کے غم کو، اس کی پریشانی کو دور کر کے اسے خوشحالیاں عطا کرتا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ اس بابر کے مہینے میں خوب ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔